بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی شب برات کی رات آتی ہے نا تو ہر مسلمان کے دل میں ایک سوال ضرور جاگتا ہے، کیا میں اس مبارک رات کا حق ادا کر پا رہا ہوں؟ کیا میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ درست طریقے سے ہے یا صرف رسم بن کے رہ گئی ہے؟ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ شب برات میں نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نوافل بھی ادا کر لیتے ہیں، دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے نا بعض ایسی بنیادی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو ہماری عبادت کے اصل مقصد کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو صرف ایک عام بیان نہیں بلکہ ایک ایسی رہنمائی ہے جو آپ کی عبادت کو درست سمت دے سکتی ہے۔ آج ہم نہایت تفصیل کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شب برات کی نماز دراصل ہے کیا، اس میں نوافل کتنی رکعت پڑھے جا سکتے ہیں، کیا ان نوافل کی کوئی خاص تعداد مقرر ہے یا بندہ اپنی استطاعت کے مطابق پڑھ سکتا ہے، نیت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے اور کیا دل کی نیت کافی ہے یا زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اسی کے ساتھ ایک نہایت اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا شب برات کی نماز میں کسی مخصوص سورت کا پڑھنا لازم ہے؟ کیا اگر کوئی اور سورت پڑھی جائے تو نماز میں کمی واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور وہ لوگ جو قرآن پاک کی طویل صورتیں نہیں پڑھ سکتے، کیا ان کے لیے بھی اس رات کی عبادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ ناظرین کرام، اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس مبارک رات میں سونا ضروری ہے یا اگر کوئی بندہ بغیر سوئے پوری رات عبادت میں گزار دے تو کیا یہ افضل ہے؟ شب برات کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کیا مغرب کے فوراً بعد عبادت شروع ہو جاتی ہے یا عشاء کے بعد؟ اور یہ بابرکت وقت کب تک رہتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات نا ہم آج نہایت آسان اور عام فہم انداز میں بیان کریں گے۔ یاد رکھیے، شب برات کوئی عام رات نہیں بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں میرے بھائیوں جن میں آسمان دنیا پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دعائیں بھی قبولیت پا لیتی ہیں جو برسوں سے نا دل میں دبی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں بار بار یہ پیغام دیا گیا ہے کہ رات کی عبادت بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اپنی آرام دہ نیند کو قربان کر کے نرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کو سکون ملتا ہے، ان کے چہروں پر نور ظاہر ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں ایسی برکت آتی ہے نا کہ جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتی۔ جو انسان راتوں میں اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے نا، اسے پھر دنیا کی چیزیں کم اور اپنے رب کی رضا زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کائنات کے مالک سے جڑ جاتا ہے اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اسے کسی اور سہارے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ شب برات کی نماز کی نیت کیسے کی جائے، نیت کے الفاظ کیا ہوں اور کون سا طریقہ زیادہ درست، زیادہ افضل اور زیادہ قبولیت کے قریب ہے، یہ تمام باتیں ہم ایک ایک کر کے نا اس ویڈیو میں واضح کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے، اس ویڈیو کو چھوڑ کے نہ دیکھیے، آخر تک دیکھیے۔ انشاءاللہ آپ کو نہ صرف صحیح علم حاصل ہوگا بلکہ آپ کی برسوں پرانی بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ در حقیقت نیت جو ہے نا وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے الفاظ کہہ لینا تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا نا کہ میں شب برات کے نفل پڑھ رہا ہوں اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 4 رکعت نماز نفل شب برات کی نیت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت کرنے کے بعد نا آپ نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت فرمانے والا ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں یہ ہیں کہ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو واضح رہے کہ شب برات کی عبادت کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ آپ عشاء کے بعد سے نہ اپنی عبادت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ علماء کرام کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات گزارنا ہی اصل مقصد ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو واضح رہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے نا تو آپ کے لیے عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے۔ یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا نا، نفل نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں نا تو یہ بھی بہترین وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹے پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور اعلیٰ نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی نفل پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی کہ کیا کوئی صورت مخصوص ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں نا مخصوص صورت اور دوسری میں کچھ اور پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں کسی بھی صورت کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں نا محض ایک بار کوئی بھی صورت پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں تو نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی طرف اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ لمبی قرات کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا نا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ان نوافل کو انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ افضل ہے تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا پردہ قائم رہے۔ گھر میں نفل نماز ادا کرنے سے برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں۔ ان کے لیے بھی نا وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر شور شرابہ نہ ہونا تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں نہ پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی نہ ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قاعدہ بالکل اسی طرح ہوں گے جیسے آپ عام نماز پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گر گرا کے اللہ سے مانگنا ان راتوں کی خاص روح ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کی دعا کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی بھی دعا کریں۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے میرے بھائیوں، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز کو سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات بھی مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں انسان اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی راتوں کی عبادت سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کے مانگیں،
کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ شب برات کی جو رات ہے نا، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جس طرح کے حدیث میں آیا ہے کہ قیام کرو، اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں، آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکھتے ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو خاص 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ 4 رکعت کب پڑھنی ہے اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے میرے بھائیوں جس کی تلقین نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے نا تو یہ نماز روزانہ پڑھے، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ گزارنی ہے، 15ویں رات یعنی شب برات کی رات، اور اس رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ 4 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے دیکھیں، سب سے پہلے نا ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز تسبیح 4 رکعت نفل نماز ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ مرد عورت دونوں اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نماز اکیلے اور خاموشی کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ سب سے پہلے نا دل میں نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز تسبیح ادا کرتا ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں، پھر پڑھیں ثنا سبحانک اللہم، مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد نا کھڑے ہو کے 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد نا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ وہ سورت مکمل پڑھنے کے بعد نا پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد نا پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں، یعنی قومے کی حالت میں آ جائیں۔ یہاں بھی آپ نے میرے بھائیوں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد پہلے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح ادا کریں، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، جلسے کی حالت میں رکیں، یہاں بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح ایک رکعت میں نا کل 75 مرتبہ یعنی 75 ٹائم 75 مرتبہ تسبیح مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ نا دوسری رکعت ادا کریں، پھر تیسری رکعت ادا کریں، اور پھر چوتھی رکعت مکمل کریں، اور ہر رکعت میں نا 75 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی۔ 4 رکعتوں میں کل 300 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی۔ آخری رکعت کے قاعدے میں بیٹھ کے نا
یعنی آخری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے پھر آپ نے اتحیات پڑھیں اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پورا پڑھ کے نا پھر آپ دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں۔ نماز تسبیح اس طرح مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت ادا کرنی ہے، اور یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کے نا طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے، اور اس رات میں اس کے بعد جو اللہ سے مانگو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اب یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس وقت کی عظمت معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بیماروں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری کو دور کر کے اسے تندرستی عطا کر دوں۔ چونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب شب برات ہے کب؟ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔ ناظرین کرام، سال 2026 کی وہ بابرکت رات جس کا ہر مسلمان بڑا ہی بے چینی سے انتظار کرتا ہے، شب برات کہلاتی ہے۔ اس سال شب برات 3 فروری باروز منگل کو واقع ہو رہی ہے۔ جیسے ہی منگل کا دن مکمل ہوگا نا، مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب سے لے کے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک پوری رات شب برات کی شمار کی جاتی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ وہ مقدس وقت ہے میرے بھائیوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ شب برات کی نماز دراصل اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور روحانی طور پر خود کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس عبادت میں نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ادا کرنے ضروری نہیں، بلکہ دل کا اخلاص اور سچی تڑپ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح اس رات پڑھی جانے والی نماز میں کسی خاص صورت کی قید نہیں، جو یاد ہو وہی پڑھنا کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دل کی کیفیت، عاجزی اور سجدے میں بہنے والے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی پریشانی، تنگی، رکاوٹ یا مسلسل ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں نا، تو اس رات کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دل بوجھل ہے اور راستے بند محسوس ہو رہے ہیں، تو اس رات اٹھنے کی عادت ڈال لیجئے، خاموشی کے ساتھ وضو کریں، تنہائی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کرنا رو دیجئے۔ یقین جانیے، جو بندہ ایسی راتوں میں اپنے رب سے جڑ جاتا ہے نا، اس کی زندگی میں نا خاموش تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، سوچ کو درست سمت ملتی ہے اور وہ دروازے کھولتے ہیں جن کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں لٹاتا بلکہ رحمت اور مغفرت سے نوازتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم رات کی قدر کرنے اور صحیح عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی طاقت عطا فرمائے۔ امید ہے ناظرین کرام، آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر اس پیغام سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے نا، تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ حاصل ہو۔ اور جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔
اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔